أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بڑھتے ہوئے درجوں پر ہیں انشاءاللہ، آمین۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے لاسٹ کلاس میں سیکھا تھا ساکن یعنی سکون، جسے ہم جزم بھی کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا کہ کس طرح لیٹرز اپنے ریسٹنگ سٹیج میں ساؤنڈ کرتے ہیں، ان کی صفاتیں کس طرح پرماننٹ ہوتی ہیں، اور کچھ لیٹرز کی صفاتیں جو ہیں وہ کس طرح ہم ان کو کبھی ہیوی اور کبھی لائٹ کر کے پڑھتے ہیں، اور کس میں ہمز کرتے ہیں اور کس میں قلقلہ کرتے ہیں۔ تو حروف قلقلہ اور ہمز کے حروف کو بھی ہم نے دیکھا ہے 10 لیٹرز کو، جن میں کاف اور تا پہ ہم انشاءاللہ ہمز کا زیادہ خیال رکھیں گے، رائٹ، الحمدللہ۔ اور یہ بھی دیکھا تھا کہ نون ساکن اور میم ساکن پر بھی جو ہے ساکن کے وقت بھی غنہ ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں۔ اس کی رولنگز انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ نون ساکن پر اور میم ساکن پر ساکن کے دوران کب ہوتا ہے غنہ اور کب نہیں انشاءاللہ۔ نون ساکن اور تنوین کی رولنگز آئیں گی اور میم ساکن کی الگ سے رولنگز آئیں گی انشاءاللہ، وہاں پر ہم اس کو سیکھیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں جیسے کہ ہم نے 2 لیٹرز، لیٹر واو اور لیٹر یا، جب وہ ساکن سٹیج پر ہوتے ہیں تو ہم نے ان کو نہیں پڑھا تھا، بیکاز جیسے ہی واو اور یا ساکن میں ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ کیٹیگری میں جاتے ہیں، that is called مد یعنی الجوف۔ تو آج انشاءاللہ ہم مخرج المقدر کا فرسٹ جو لیسن ہے، فرسٹ جو ٹائپ ہے اس کو دیکھیں گے، اوکے۔ مخرج المقدر کیا ہے؟ ایسا مخرج جو بہت ہی وسیع ہے، جو بہت ہی براڈ ہے، کہ ہم نشاندہی نہیں کر سکتے کہ یہ لیٹر یہاں سے نکل رہا ہے، اس کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے اندر 2 مین ٹائپز ہوتے ہیں۔ پہلا ہے مخرج الجوف، منہ اور حلق کا خالی حصہ، the empty space in our mouth is called مخرج الجوف۔ اور دوسرا ہے مخرج الخیشوم، وہ کون سا ہے؟ وہی نون اور میم پر غنہ کب ہوگا آگے جا کر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، لیکن آج ہم صرف اور صرف مخرج الجوف کو کمپلیٹ کریں گے، اوکے۔ مخرج الجوف کیا ہے؟ الجوف کا مطلب کیا ہے؟ حلق اور منہ کے خالی حصے کو الجوف کہتے ہیں عربک کے اندر۔ حلق اور منہ کے اندر جو بھی خالی حصہ آپ کو دکھ رہا ہے اس امیج میں، اس کو ہم الجوف کہتے ہیں، اوکے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حلق کے، دیکھیں یہاں حلق کا جو لاسٹ حصہ ہوتا ہے، آخری نیچے کا حصہ ہوتا ہے، وہاں سے لے کر جو بھی آپ کو ہونٹوں تک کا سپیس دکھ رہا ہے، یہاں اس کو ہم کہتے ہیں الجوف، that is the empty space in the mouth، اوکے انشاءاللہ۔ اس کے اندر کیا آتے ہیں؟ 3 حروف مد کے لیٹرز آتے ہیں، 3 حروف مد کے لیٹرز۔ واو اور یا جب ساکن پر ہوں وہ حروف مد میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور الف جو ہے وہ ایک حروف مد ہے، ہم نے دیکھا تھا، اور وہ ساکن پر نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ الف پہ ہم نے ساکن لگا دیا، الف پہ اگر ہم نے ساکن لگا دیا وہ حمزہ ساکنہ ہو جائے گا، اوکے، حمزہ بن جائے گا۔ الف پہ آپ کو ساکن نہیں دکھے گا قرآن کے اندر اگر وہ مد کے حالت میں ہو، اگر جیسے ہی اس پہ ساکن آ جائے تو آپ سمجھ لیں گی کہ وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہے انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ الف، واو اور یا جب مد میں ہوتے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ الف مد، واو مد، یا مد، یا الف مدیہ، واو مدیہ، یا مدیہ کہتے ہیں، اوکے انشاءاللہ۔ پہلے میں بتا دوں گی کہ مد کسے کہتے ہیں۔ مد کسے کہتے ہیں؟ سٹریچنگ کو کہتے ہیں۔ مد کا مطلب لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا مد کا میننگ یہ ہے کہ سٹریچ کرنا، کھینچنا، لمبا کرنا، زیادہ کرنا، الانگیشن کرنا، سٹریچنگ کرنا، یہ سارے لیٹرز لنگوسٹیکل میننگز ہوتے ہیں مد کے، مد، اوکے۔ تو واو ساکن، یا ساکن اور الف سے پہلے کچھ حرکات ہیں، اگر وہ حرکہ آئیں گے تو ہی یہ الف، واو اور یا مد بنیں گے، اوکے انشاءاللہ۔ وہ کون سے ہیں تو ہم دیکھیں گے پہلے الف مد کو، پہلے الف مد کو دیکھیں گے۔ آپ سب بک اینڈ پین ریڈی رکھیں اور اس کو ضرور لکھیں، بیکاز more you write more you learn and more you understand انشاءاللہ۔
اوکے، الف مد یعنی خالی الف سے پہلے کے لیٹر پہ، وہ لیٹر چاہے کوئی بھی آ جائے، حمزہ بھی آ جائے، حمزہ کے بعد سے یا تک کہ کوئی بھی لیٹرز آ جائیں، الف سے پہلے کا لیٹر پہ اگر فتحہ ہو، زبر ہو، تو وہ الف الف مد کہلائے گا، جس کی وجہ سے وہ لیٹر جس پہ فتحہ ہو اس کو ہم 2 حرکہ لمبا کریں گے۔ ویری سمپل، رائٹ؟ میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی، الف سے پہلے کا لیٹر پہ فتحہ ہو، الف سے پہلے کے لیٹر پہ زبر ہو، تو اس فتحہ والے حرف کو ہم کیا کرتے ہیں؟ نارملی any letter with فتحہ we pronounce it only for a one count stretch، ہم اس کو ایک ہی حرکہ لمبا کرتے ہیں، لیکن اگر اس فتحہ والے لیٹر کے بعد الف آ جائے یا الف سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہو، دونوں ایک ہی ہیں نا، دیکھیں الف سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہو، یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک فتحہ والے حرف کے بعد الف آ جائے، تو ہم اس الف اس لیٹر کو جس پہ فتحہ ہے 2 count stretch کریں گے، not more than 2 count، اوکے؟ 2 count سے زیادہ بھی stretching ہوتی ہے، لیکن آج جو ہم پڑھ رہے ہیں الف، واو اور یا مد جو ہیں 2 حرکہ بھی لمبا کیا جاتا ہے، 4 بھی، 6 سے 7 بھی کیا جاتا ہے، لیکن آج مد کی پہلی کیٹیگری جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ صرف ہے مد طبعی، اس کو ہم مد طبعی بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مد طبعی یا مد اصلی، 2 ہوتا ہے بس، اصلی مد کتنا ہوتا ہے؟ only 2 count stretch۔ اگر ہم نے اس کو 4 کیا، 6 کیا، 6 to 7 کیا، تو اس کی جو مد کی نیمز ہیں وہ چینج ہوتے جائیں گی، آپ کو انشاءاللہ لاسٹ میں وہ سکھایا جائے گا، جو بہت ہی آسان ہے، ویری ویری ایزی۔ آج ہم جو سیکھ رہے ہیں that is simple مد، جو صرف 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا، بیکاز واو ساکن یا ساکن کو ہمیں سیکھنا تھا، اس لیے ہم نے یہ مد کو پہلے لے لیا، بیکاز واو ساکن یا ساکن ان سے پہلے کے کچھ حرکات ہیں، اگر وہ حرکہ ہوں تو یہ مد میں کنورٹ ہوتے ہیں، اوکے انشاءاللہ۔ فائن، الف سے پہلے فتحہ ہونا ضروری ہے، اوکے؟ فتحہ ہونا ضروری ہے تبھی یہ الف مد بنتا ہے، اگر کوئی اور لیٹر آیا تو یہ مد نہیں بنتا ہے، بس ایک خالی الف رہتا ہے جس کو ہم اگنور کریں گے، پڑھیں گے بالکل نہیں۔ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے قرآن کے اندر کہ لاسٹ ایک ورڈ ہوتا ہے جس کے اندر لاسٹ میں الف خالی ہوتا ہے، اس کو ہم نہیں پڑھتے، اس سے پہلے اگر ضمہ ہو تو ہم اس الف کو نہیں پڑھتے، خالی ہوتا ہے، we just don't read it۔ اگر اس سے پہلے کسرہ ہو تو خالی الف کو نہیں پڑھیں گے، اگر اس الف پہ فتحہ ضمہ کسرہ ہے تو وہ حمزہ میں ہو جائے گا، تو الف سے پہلے فتحہ ہونا ضروری ہے، جس لیٹر پہ فتحہ ہے اس کو ہم 2 حرکہ لمبا کریں گے۔ یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے نارو، نارو، نون ود فتحہ، نون ود فتحہ کتنا ہے؟ 1 count stretch، کس طرح پڑھیں گے؟ ن، ایک الف ایکسٹریکٹ کر دیا گیا تو کیا پڑھیں گے؟ ن، اس کو ہم نارو نہیں پڑھ سکتے، only 2 count stretch، 2 یعنی جس طرح میں نے کل بتایا، اپنی مٹھی کو بند کریں، ایک انگلی اوپن کریں، 1 count، اور ایک انگلی ایک کے بعد اور ایک اوپن کریں، میڈیم پیس میں، نہ جلدی نہ زیادہ، نہ زور سے، اوکے؟ in a medium pace، فرسٹ ایک انگلی اور نیکسٹ سیکنڈ انگلی، 2 count stretch، یا آپ 2 کاؤنٹ کرنے کے لیے آپ کو جتنا ٹائم لگ رہا ہے، 1 2، دیکھیں 1 2 کہنے میں جتنا ٹائم لگا، اگر اپروکسیمیٹ ٹائم چاہیے تو 1 سیکنڈ میں 2 حرکات ہوتے ہیں، تو آپ اس کو 1 سیکنڈ کے لیے اسٹریچ کریں گے، جیسے ن، فائن، نارو، نارو، not more than that انشاءاللہ۔ I hope الف مد is clear، کس طرح ادا ہوتا ہے، دونوں ہمارا جو منہ ہے اوپن کرنا ہے، ہمارے جو جاز ہیں ان کو اوپن کر کے اس کو ادا کرتے ہیں تاکہ آواز آسانی سے باہر جائے، اور دیکھیں جب ہم صرف نہ پڑھ رہے ہیں تو نون کے لیے ہمارا مخرج جو ہے، زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں پہ لگ رہی ہے، لیکن جب ہم نہ پڑھ رہے ہیں جو آواز آ کی آ رہی ہے وہ ہمارے حلق سے لے کے منہ کا جو حصہ ہے ہر جگہ وہ پھیل کر آ رہی ہے، اس لیے ہم اس کو الجوف میں ڈالتے ہیں۔ سیم تھنگ ود لیٹر واو، واو ساکن سے پہلے، واو اور یا پر ساکن ہوتا ہے، اوکے؟ اگر الف پہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ حمزہ بن جائے گا، لیکن واو اور یا پہ جب بھی قرآن اوپن کریں آپ دیکھیں اس پر ساکن ہوتا ہے، اگر آپ انڈو پاک کا قرآن یوز کر رہی ہیں، اگر آپ مدنی مصحف جو عثمانی مصحف بھی کہا جاتا ہے اگر وہ کر رہی ہیں تو اس ساکن حرف کو وہاں اس مصحف میں کیا کہتے ہیں؟ ایمپٹی لیٹرز، اس پہ ساکن نہیں ہوتا، اگر وہ ایمپٹی ہے اس کا مطلب there is no that is in a سکون stage، اگر وہ اس پہ
کوئی حرکہ نہیں، اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ایک سکون کے سٹیج میں ہے۔ لیکن انڈو پاک کا قرآن جو ہم سب پڑھتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں اور بہت سارے نان عرب کنٹریز میں، عرب کنٹریز میں زیادہ یوز ہوتا ہے مدنی مصحف یعنی عثمانی مصحف۔ اگر بنگلہ دیش، انڈیا، پرشین جو بھی اسپیکنگ ہیں، اردو اسپیکنگ، پرشین اسپیکنگ جو بھی کنٹریز ہیں، وہاں انڈو پاک کا قرآن ہوتا ہے جو ہر گھر میں الحمدللہ موجود ہے، اور اس کے اندر واو اور یا کے اوپر جو ساکن ہوتا ہے تو وہ مد میں کنورٹ ہوتا ہے، لیکن ان کی بھی شرط ہے۔ جس طرح الف کی کیا شرط تھی کہ اس سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہو، واو ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ ضمہ آ جائے، تو اس ضمہ والے حرف کو جو ہم ایک ہی حرکہ کرتے ہیں اب دو کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ضمہ والے حرف کے بعد لیٹر واو ساکن آ گیا۔ جیسے فار ایگزامپل اس کے لیے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہوگا، جس طرح ہم واو کو پڑھتے ہیں، جس طرح ضمہ کو پڑھتے ہیں۔ نون کے اوپر اگر ضمہ لگا دیا جائے تو ہم اس کو پڑھیں گے نو، اور را پہ ضمہ نورو، نورو پڑھیں گے، اوکے۔ لیکن اب یہاں ہم نے واو ایڈ کر دیا، واو ایڈ کر دیا تو پڑھیں گے نورو، 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 نون کھینچ رہے ہیں نا 2 کاؤنٹ سٹریچ، زیادہ بھی نہیں کریں گے، not more than 2 کاؤنٹ انشاءاللہ، اوکے۔ نورو، ہونٹوں کو گول کریں تاکہ آواز او کی آواز ٹھیک سے آئے، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے۔ اس امیج میں آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ جو ہے، اور دیکھیں جو بھی آواز ہے وہ ہر جگہ فعل کرا رہی ہے۔ نون کی تو ہم مخرج المحقق سے ادا کر رہے ہیں، مخرج اللسان سے، اس کے بعد جو سٹریچنگ کی آواز ہے وہ پورے منہ سے آ رہی ہے، منہ کی جو خالی جگہ ہے وہاں سے آ رہی ہے، جسے عربک میں الجوف کہتے ہیں، نورو، اوکے۔ را کو ہیوی کریں گے، ضمہ ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں یا مدیہ کس طرح ہوتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ آ جائے، یا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جس لیٹر پہ کسرہ ہو اس کے بعد لیٹر یا ساکن آ جائے، تو ہم اس لیٹر کو جس پہ کسرہ ہے پہلے پڑھ رہے تھے ایک حرکہ، اب یا ساکن آنے کی وجہ سے اس کے بعد ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے، جیسے دینو، دینو، اوکے۔ دال ہے ود کسرہ، ہم پڑھیں گے دی، نون، دینو پڑھیں گے، نو میننگ، ہم اس کو یا ضرور لگائیں گے اور وہ ہو جائے گا دینو، دینو، اوکے۔ ان کو ہم لانگ وویلز بھی کہتے ہیں انگلش میں، جس طرح ہم نے کل کے لیسنز میں دیکھا تھا، بی سے اے لگا دیں تو ہوگا با، اگر ہم اسی بی کے بعد ڈبل اے لگا دیں تو ہوگا با، رائٹ۔ سیم تھنگ یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا انشاءاللہ، ہم اس کو 2 کاؤنٹ سٹریچ کریں گے، that's it, not more than 2 کاؤنٹ انشاءاللہ۔ اور سیم تھنگ جس طرح کسرہ کے لیے ہمارا نیچے کا جو کو تھوڑا سا نیچے کر کے ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم نے یا مد کے لیے بھی اسی طرح کیا تو یا مد بہت ہی اچھے سے ساؤنڈ کرے گا، ورنہ وہ اندر ہی رہ جائے گا۔ ہم کسرہ کی طرح ہی پڑھیں گے، اس کو بس 2 حرکہ لمبا کریں گے، دینو، اوکے انشاءاللہ۔ تو اب ہم ان کو لیٹرز پہ اپلائی کر کے میں ایک بار پڑھ کر سناؤں گی۔ فرسٹ الف مد کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیں کہ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ مد طبعی ہے، اس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں۔ مد طبعی آپ کے لیے اگر ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے تو مد اصلی یہ آپ کے لیے ایزی ہوگا۔ اصلی یعنی ایسا مد جس کو ہم صرف 2 کاؤنٹ، پہلا درجہ ہوتا ہے نا مد کا، اس لیے ہم مد اصلی کہیں گے۔ مد اصلی کو 2 حرکہ ہی لمبا کیا جاتا ہے، تو ہم ان سارے لیٹرز کو میں اب 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھ کر دکھاؤں گی۔ یہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لیٹرز جو ہیں جو لائٹ ہیں وہ لائٹ ہی رہیں گے، اور ان کی صفاتیں جو بھی ہیں وہ ویسے ہی رہیں گی۔ ہیوی لیٹرز ہیوی ہی پڑھے جائیں گے، لائٹ لیٹرز لائٹ ہی پڑھے جائیں گے۔ مشترک اس میں آتا ہے را، جس کو ہم ہیوی پڑھیں گے جب وہ را فتحہ کے ساتھ آئے اور ضمہ کے ساتھ آئے، کسرہ میں ہم لائٹ پڑھیں گے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ الف ایک مشترک لیٹر ہے، آپ کو اس ایگزامپل سے پتا چل جائے گا کہ الف مشترک کہاں پر ہوتا ہے اور کہاں پر نہیں انشاءاللہ۔ پہلے میں یہاں بتا دوں گی، لیٹر با ایک لائٹ لیٹر ہے، تو الف بھی یہاں پر اس ایگزامپل میں با کے ساتھ الف بھی لائٹ ہو جائے گا، اور ہم اس کو پڑھیں گے با فتحہ الف، با، با، تا، ثا، جا، ہا کو بہت ہی شارپ پڑھیں گے انشاءاللہ، وسط الحلق سے پڑھیں، ہا، 2 کاؤنٹ سٹریچ ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر لیٹر آیا ہے خا جو ہیوی ہے،
اور الف ہم نے دیکھا کہ مشترک ہے. اگر ہم نے ایک الف کو اگر ہم نے لائٹ لیٹر سمجھا ہوتا تو ہم اس کو کس طرح پڑھنا ہوتا؟ ہم اس کو پڑھنا ہوتا خوا خوا، یعنی خو کو ہیوی پڑھ کے جیسے ہی ہم سٹریچ کر رہے ہیں اس کو بہت ہی لائٹ کرنا ہوتا، جیسے خوا. نہیں، اب کیا ہو رہا ہے؟ الف مشترک ہے. کس طرح مشترک ہے؟ لائٹ لیٹرز کے ساتھ وہ لائٹ ہی رہے گا، ہیوی لیٹرز کے ساتھ ہیوی ہی رہے گا. لائٹ لیٹرز میں اس کی آواز اے کی طرف جائے گی اور ہیوی لیٹرز میں اس کی آواز او کی طرف جائے گی. اب ہم اس کو پڑھ رہے تھے اے با تا ثا جا ح خو. دیکھیں خو، ہم اس کو خوا نہیں پڑھ رہے. خو کو ہیوی کر کے جو ہم سٹریچ کر رہے ہیں نا الف مد، اس کو خوا نہیں پڑھ رہے، ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں خو. It is becoming heavy there, right? وہ ہیوی ہو رہا ہے. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ الف بھی ایک مشترک لیٹر ہے. جب وہ پڑھا جائے گا لائٹ لیٹرز کے ساتھ لائٹ ہوگا، ہیوی لیٹرز کے ساتھ ہیوی ہوگا. مشترک لیٹر رو ہیوی ہوگا کیونکہ فتحہ کے ساتھ وہ ہیوی ہوتا ہے. ح خو دا ذا، no buzzing sound in this letter. ذا رو ہیوی ہوگا، یہاں پہ مشترک ہے. ذا سا شا صو، صو ہیوی. دیکھیں یہ سین کو پڑھیں گے سا، اس کو پڑھیں گے صو. دو سائیڈ آف دا ٹنگ کا استعمال کریں، دا نہ پڑھیں، دال کی طرح ساؤنڈ کرے گا. زا بھی نہ پڑھیں، یہ ہے دو دو تو. اگر تو کو لائٹ پڑھیں گے تو تا میں کنورٹ ہو جائے گا، لہنے جلی ہوگی. تو وہ کو اگر ہم نے لائٹ پڑھا تو ذال میں کنورٹ ہو جائے گا، لہنے جلی ہوگی. وہ کو وہ ہی پڑھیں گے ہیوینس کے ساتھ. زبان کی جڑ اوپر اٹھائیں. وہ ع غو ہیوی لیٹر ہے. فا قو ہیوی لیٹر ہے. قو اس کو خو نہ پڑھیں، میں نے کل سسٹرز کو دیکھا قوف کو اس خو کی طرح پڑھ رہی ہیں. ادنی الحلق سے نہ پڑھیں، نرمی سے آواز آئے گی. قو مخارج کا ویڈیوز دیکھتے رہیں. 30 days بھی ڈائلی آپ مخرج کی ویڈیوز کو دیکھیں گی جو ریکارڈنگز اویلیبل ہیں یوٹیوب پر. بیکاز سارے دیکھیں جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں نا آگے کے رولز وہ ہم ان لیٹرز پر ہی اپلائی کرتے ہیں. اگر آپ کے لیٹرز ہی ٹھیک نہیں تو ایسا ہوگا کہ آپ تجوید امپروو کرنے کے بجائے آپ کی تجوید بہت ہی بری ہوتے جائے گی. کیونکہ آپ مخرج کو ویسے ہی اپنے مائنڈ میں رکھ کے سارے رولنگز تو سیکھ جائیں گی، رولنگز آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن لیٹرز ہی اگر آپ نے ٹھیک نہ پڑھے تو قرآن کے اندر کے لفظوں کی میننگ جو ہے یا تو بدل جائے گی یا تو وہ لفظ جو ہیں بے معنی ہو جائیں گے، لہنے جلی ہوگی، حرام مسٹیک ہو جائے گی. استغفر اللہ. اس لیے لیٹرز ویری امپورٹنٹ پارٹ آف تجوید، ویری امپورٹنٹ پارٹ آف قرآن. تو لیٹرز جو ہیں اسی سے میننگ فل ورڈز قرآن میں بنے ہوئے ہیں، تو لیٹرز پہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں انشاءاللہ. اس کو خو نہ پڑھیں، اس کو پڑھیں گے قو. لا کا لا ما نا. و ہونٹوں کو گول کریں. ہ اخصل حلق سے پڑھیں گے. ہ حمزہ ہے. یا. Okay, only two can't stretch. Heavy letter should be heavy. Light will be light and مشترک raw will be heavy. لیکن یہاں الف جو ہے جیسے light letters پر آئے گا light ہوگا، heavy letters پر heavy ہوگا. اس لیے ہم الف کو بھی مشترک کہتے ہیں انشاءاللہ. ان کی مد طبعی کی جو ہے examples دیکھتے ہیں الف مد کے ساتھ. دو حرکت دال کو کھینچا جائے گا، دال کو نہیں. زاد خو کو ہیوی کیا جائے گا. خوف جاہد. حاسب ح کو شارپ. حاسب تاب جناح. الباب. دیکھیں با کو کتنا حرکہ کر رہے ہیں، دونوں جگہ دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. الباب. شارب رحمن. مالکی. صراط. رزقنا. رزقنا. غافل. اقصى. اقصى صوت کو ہیوی، ٹو حرکہ لانگ انشاءاللہ. سیم تھنگ یا کے ساتھ، یا ساکن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم سٹریچ کر رہے ہیں. ہیوی لیٹرز کو ہیوی رکھا جائے گا، لائٹ لیٹرز کو رائٹ، اور را کسرہ کے ساتھ ویسے بھی لائٹ ہی ہوتا ہے. ای بی تی سی جی حی خی. دی ذی ری زی سی شی صی.
دیکھیں ڈفرینس ہونی چاہیے، اس کو سی، اس کو سی، سی سی ڈفرینس ہے، رائٹ. بئی بئی سائڈ آف دا ٹنگ کے ساتھ دی نہ پڑے، دی بئی ڈفرینس ہے. قی یہ ہوگا تی، یہ ہے قی. وی یہ اوپر کا ذال ہے زی، یہ ہے وی. وی کب ہوگا؟ ہم اپنی زبان کی جڑ اوپر اٹھائیں گے. عی غی فی قی کی لی می نی وی ہی اقصل حلق سے ای ی. اس میں اکثر دیکھتی ہوں کہ سسٹرز جس طرح حمزہ کو ای پڑھتی ہیں یا ود کسرہ کو بھی ای ہی پڑھتی ہیں. ای نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے ی. اوکے، یا ی یا یو ی ہوتا ہے، ای نہیں. اس کو حلق سے نہیں درمیانی زبان سے پڑھیں گے انشاءاللہ. مد طبعی کی رولنگ اپلائی کر کے دیکھیں گے. اب ان ورڈز میں 2 حرکہ لمبا دونوں کو کیا جائے گا، دال کو بھی نون کو بھی. دینی فیہی. دیکھیں اس طرح کی جو ہے چیزیں آپ کو پتہ رہنی چاہیے. ایسا نہ کریں گے فا کو 2 حرکہ لمبا کر کے ہا کو بھی کر دیں. ہا کو کسرہ ہے، ایک حرکہ کریں گے. فا کو 2. فیہی ارینی. دیکھیں اری ایک ہی حرکہ. نون کو 2 حرکہ. ارینی رحیم نسقیکم مستقیم مفاتیح رازقین ارید اجیب کتابی. تا کو جس طرح ہم 2 حرکہ لمبا کر رہے ہیں الف مد میں، با کو بھی یا مد میں 2 حرکہ لمبا. کتابی یواری. یہاں دیکھیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں واو ساکن سے پہلے ضمہ آ جائے تو کس طرح سٹریچ کر کے پڑھیں گے. ہیوی لیٹرز ہیوی، لائٹ لیٹرز لائٹ، اور را ہیوی ہوگا انشاءاللہ. اوبوتو سوجوح خدوذورو رو ہیوی. زو سو شو سو ہیوی. دو ہیوی ہوگا، تو ہیوی ہوگا، غو ہیوی. اوکے، یہ 4 لیٹرز پہ زیادہ دھیان دیں بیکاز یہ ایسے لیٹرز ہیں جب ہم لائٹ کریں گے تو یہ کوئی اور لیٹرز میں بدل جاتے ہیں. خو کو لائٹ کریں کوئی اور لیٹر میں نہیں بدلے گا، خو ہی رہتا ہے. لیکن صاد کو لائٹ کریں سین میں بدلے گا، ضاد کو لائٹ کریں دال میں بدلے گا، تو کو لائٹ کریں تا میں بدلے گا، ظا کو لائٹ کریں ذال میں بدلے گا. لہن جلی ان 4 لیٹرز میں زیادہ ہوتی ہے. اور عین کو ہم حمزہ کی طرح پڑھیں گے تو بھی لہن جلی ہوگا. غو دیکھیں غو کو آپ لائٹ کریں گے تو بھی بدلے گا نہیں کسی لیٹر میں، بس اس کی صفات جو ہے ہیوینس کی وہ لائٹ ہوگی، لہن جلی نہیں، لہن خفی ہوگی. اوکے، لیکن ان لیٹرز پہ لہن جلی ہو سکتی ہے اس لیے ان کو نہ بدلیں، ان کی ہیوینس کو نہ نکالیں. غو فو قو کو لو مو نو وو ہو او یو. دیکھیں یہ پڑھنے میں آپ کی جو بھی ہونٹ ہیں وہ گول ہی رہیں گی ایٹ دی اینڈ تک بھی انشاءاللہ. اب ہم ان کو مد طبعی کو ورڈز میں دیکھتے ہیں. نوح توبو. دیکھیں میں نے بتایا نا کہ الف جو ہے نہیں پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہے تو ہی الف ویلڈ ہے، ورنہ نان ویلڈ، ہم اس کو انویلڈ ہے، ہم اس کو بس نہیں پڑھیں گے. توبو تورو نورو قالو. دیکھیں قاف کو جتنا سٹریچ کریں گے اتنا لام کو. قالو یوحی یقولو تکونو اعوذ مغضوبی تأمرون را کو 2 کاؤنٹ سٹریچ کریں گے انشاءاللہ. ہم نے دیکھ لیا ہے الف مد، واو مد اور یا مد. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں تو پہلے پوچھ لیں. آپ کے مائکس کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں، اس کے بعد ہم ان ورڈز کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. اوکے، نو ڈاؤٹس؟ اگر نو ڈاؤٹس تو ہم پریکٹس کر لیں گے انشاءاللہ. اوکے، سب ریپیٹ کریں. ہم پہلے الف مد کو مد طبعی کے ورڈز میں پریکٹس کریں گے. زاد خاف جاہد حاسب تاب
جناح الباب شارب رحمن را نہیں را رحمن مالکی صراط سراتا نہیں صاد را تا سب ہیوی ہوں گے صراط یہاں را ہیوی ہوگا اور قوف پہ کیا کرتے ہیں ساکن ہے قوف پہ جی قوف پہ قلقلہ کرتے ہیں جی قوف پہ قلقلہ کریں گے رزقنا غین کو ہیوی پڑھیں غافلو جی یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا اقصا جی صوت کو ہیوی رکھنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں مد طبعی میں یا مد کو دو حرکہ لمبا ضرور کرنا ہے دینی فیہی ہی نہیں اسٹریچ نہیں کریں گے ہاں کو صرف کسرہ ہے یا نہیں آیا فیہی ارینی رحیم را نہیں را رحیم نسقیکم مستقیم مفاتیح رازقین أريد أجيب كتابي يواري واو کو بھی دو حرکہ لمبا الف مد ہے را کو بھی یواری جی اب واو مد کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ نوح ہاں کو اسٹریچ نہیں کریں گے نون کو ہی کریں گے نوح اب دیکھیں دونوں کو اسٹریچ کریں گے توبو تورو نورو قالو قوف کو ہیوی رکھیں گے قالو جی یہاں پہ واو مد یہاں پہ یا مد دونوں کو اسٹریچ کریں یوحی یقولو تکونو اعوذ مغضوبی زا نہیں ہے ضاد ہے مغضوبی تأمرون تا نہیں حمزہ پہ جب ساکن ہے تو کیا کرتے ہیں جھٹکا دیتے ہیں تأمرون تأمرون جی مد اصلی تو الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور آپ کو آج انشاءاللہ پریکٹس بک بھی دی جائے گی یہاں تک انشاءاللہ جتنا بھی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے جتنا ویڈیوز اپلوڈ ہو گئے ہیں اتنی پریکٹس بک دی جائے گی اس کا استعمال کریں اور اچھے سے پریکٹس کریں انشاءاللہ اور ویڈیو جو کل کا ساکن کا تھا وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا
تو ضرور کوشش کریں کہ پریکٹس کریں. صرف یہ 30 days ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ڈیلی پریکٹس کریں گی تو بہت آسان ہوگا. بیکاز دیکھیں میں نے کل بتایا تھا کہ فتحہ کو را ہیوی کرتے ہیں پھر بھی آپ اس کو لائٹ کر رہی تھی. یہ تب ہوتا ہے اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی. پریکٹس کی ضرورت ہے ڈیئر سسٹرز. ہیوینس، لائٹنس جو بھی ہوتے ہیں لیٹرز کی صفاتوں کو نہ بھولیں اور ان کو ان کے مخرج سے یادا کریں. اٹ ول بی ویری بینیفیشیل بیکاز ہر ایک لیٹر پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ تو حدیث میں آتا ہے. تو جی سسٹر بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر الف مدیہ، واو مدیہ اور یا مدیہ کو ہی مد طبعی کہتے ہیں. جی انہی کو مد طبعی کہتے ہیں اور مد اصلی کہتے ہیں اگر ہم نے ان کو 2 حرکہ لمبا کیا. یہی الف مدیہ، یہی واو مدیہ، یہی یا مدیہ کو ہم 4 بھی کرتے ہیں، کبھی 6 اور 7 بھی کرتے ہیں. تب ہم ان کو کنورٹ کر دیں گے کوئی اور مد میں. اب فی الحال یہ مد طبعی اور مد اصلی ہے. اوکے انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.